انسان کسی سے محبت کرتا ہے، توجہ دیجیے گا، اس کے مال کی وجہ۔ انسان آج کل کسی کا ہو جاتا ہے یا کسی کو اپنا کرتا ہے تو اس کے مال کی وجہ۔ آپ کے پاس مال ہے تو ساری دنیا آپ کی دوست، مال نہیں ہے تو کوئی آپ کا اپنا نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے، یہ ہمارے پیسے کا جو نام ہے نا، روپیہ، یہ اصل میں کچھ اور تھا۔ کہتے تھے کہ جب پیسہ آ جاتا ہے تو یہ بنتا ہے روپیہ، اور جب پیسہ آتا ہے تو ہر کوئی پاس آ جاتا ہے۔ اصل میں یہ لفظ ایسے تھے، لیکن لوگوں نے اپنی زبان پہ اس کو آ کے بدل دی، اور جب چلا جاتا ہے تو پھر وہ روپیہ نہیں ہوتا، وہ روپیہ ہو جاتا ہے۔ جب پاس آتا ہے تو پیسہ ہو جاتا ہے، جب چلا جاتا ہے تو پھر پیس ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی اس کو کاٹ کاٹ کے چلا جاتا ہے، پیس ہویا بن جاتا ہے۔ ہم نکمے بیکار، چونکہ عقل نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مال محبت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بلکہ اگر اللہ نے آپ کو تھوڑی سی عقل دی ہے تو میں آپ سے اتنا کہہ کے آگے چلوں، مال سے بڑا آپ کا دشمن کوئی نہیں، اور دنیا میں مال سے بڑی آپ کی دشمنی پیدا کرنے والی چیز کوئی، یہ حقیقت ہے۔ آپ اس کو جھٹلائیں، مانیں نہ مانیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ مال آپ کی نیند کو بھی چھین، مال آپ کے آرام اور سکون کو بھی چھین، مال آپ کی محبتوں کو چھین، مال آپ کے رشتوں کو چھین لیتا ہے، مال آپ کی آنکھوں کے حیا کو چھین لیتا ہے، مال آپ کی زبان کے میٹھے بولوں کو چھین لیتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے، بڑی عجیب ہے۔ فرمایا، یہ دولت ملعون چیز ہے، یہ دنیا، یہ پیسہ ملعون چیز، اور اس کے طلب کرنے والے دنیا کے کتے ہیں جو اس کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ حضور کی حدیث، یہ میری اپنی بات نہیں، ناراض نہیں ہو۔ یہ ملعون چیز، اگر یہ اتنی اچھی ہوتی تو نبیوں کے گھروں میں ڈھیر لگے ہوئے ہوتے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام طور پر تبلیغی جماعت والوں سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ ساری دنیا کی دولت اللہ کے ہاں ایک مرے ہوئے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اپنے پیاروں کو دے دیتا، اللہ اپنوں کو دے دیتا۔ اللہ نے اپنے دشمنوں کو دی ہے، اللہ نے اپنوں کو نہیں دی۔ یہ عجیب چیز، مال والے کی دوستی، مال والے کی محبت، مال والے کا تعلق عارضی ہو۔ اللہ تو اس مال کا مالک و خالق ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی سنایا تھا، ایک صحابی، اس زمانے میں یہ گھروں میں ٹوائلٹ تو ہوتے نہیں تھے، کھیت میں پیشاب کرنے گئے، تو پیشاب کرنے بیٹھے تو ایک سوراخ کے اندر سے ایک چوہا دیکھا۔ چوہا گیا اور سوراخ کے اندر سے، سوراخ کو اردو میں بل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بل۔ یہ اردو زبان میں جو سوراخ ہوتا ہے، چوہے کی بل، اس کو بل کہا جاتا ہے۔ ایک ہماری زبان میں بھی بل ہوتا ہے، جو بجلی کا ہوتا ہے، گیس کا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں تو آدمی بھر بھر کے تھک گیا، وہ مر گیا، اس کے بل پورے نہیں ہو رہے، اور پھر آج کل تو ماشاءاللہ بل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ آپ کو سانس لینے کا بھی بل دینا پڑے گا، مرنے کا بھی بل دینا پڑے گا۔ ہے تو صحیح، لیکن ہمارے ملک میں مرنے پر بھی لگے گا کہ آپ مرے کیوں، ہر چیز کا آپ کو بل دینا پڑے گا۔ خیر سے آپ کو بھگتنی پڑے گی ہر چیز۔ جس قوم کو آپ نے سروں پہ بٹھایا ہے نا، انشاءاللہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، ایک ایک چیز کا آپ بل۔ صحابی دیکھ رہا ہے چوہا سوراخ میں جاتا ہے، بل میں ایک درہم لے کے آ جاتا ہے، پھر گھستا ہے، پھر ایک درہم نکال کے لے آتا ہے، پھر گھستا ہے، پھر ایک درہم نکال کے سوراخ سے لے آتا ہے۔ 12-13 بار وہ جاتا ہے، ہر بار ایک درہم نکال کے لے آتا ہے۔ صحابی پیشاب کر رہے، تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹھے، اب وہ چوہا سارے درہم نکال کر پیشاب کرنے والے کے پاس رکھ کر گم ہو جاتا۔ اب وہ صحابی وہ سارے درہم اٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عرض کی، اللہ کے رسول، میں نے بڑا عجیب تماشا دیکھا۔ یہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو بعض لوگ اللہ کے کتنے پیارے ہوتے ہیں کہ اللہ چوہوں سے کہتا ہے ان کے لیے رزق، اور وہ بلوں میں گھس کر ان کے لیے رزق لے آتے ہیں۔ اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ بل بھرتے 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 اپنی زندگیوں سے بھی تنگ آئیں۔ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، وہ بنانے والا ہے، رزق کو پیدا کرنے والا، مال کو، دنیا کو، سب کچھ وہ ہے۔ اگر ہم اسی سے ہی دوستی لگا لیں، اسی سے ہی محبت کر لیں، اسی کے پہلو میں آ کر کھڑے ہو جائیں، اسی کے پہلو میں کھڑے ہو کر پناہ ڈھونڈ لیں، وہ بھی مل جائے گا، اور اس کا پیدا کیا ہوا بنایا ہوا انسان کو رزق۔ ایمان سے آپ جتنے بیٹھے ہیں، کبھی سوچئے کہ ہم کس مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جو پیدا کرنے والا ہے ہم اس سے اپنا تعلق